تو اس نے کہنا شروع کر دیا ایسے جیسے آگے بڑھ کے اس نے ایکسیپٹ کیا استغفر اللہ استغفر اللہ, اور کہنے لگی میرا ہارٹ کلین ہو رہا ہے. کانٹینیوس بچوں کی ٹریننگ میں یہ چیزیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں, اور یہ بکس جو ہیں وہ بہت ہیلپ کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن الفت کرتا ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے, سبحان تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور کتنا نیڈیڈ ہے کہ اس لیول پر آپ بچوں کو یہ سب چیزیں سکھاتے. دیر از اے لاٹ آف تھنگس لائک دا پیرنٹس لو, what does he gives me, love for all. ہمیں اپنے بچوں سے بیہیویورل, کانسیپچول, یہی تو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. تو بہت آسانی کے ساتھ جو چیزیں سکھائی گئی ہیں اس کو کس سطح تک لے جانے میں لے جایا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ خود اگر دعا کرنے والے ہوں تو بچے کو بھی دعا کرنا سکھائیں گے. ماں باپ تو یہ چاہتے ہیں بچہ مجھ سے مانگے, ہاں وہ یہ کب چاہتے ہیں کہ بچہ رب سے مانگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ایک دفعہ پھر پوڈ کاسٹ ود استاذہ نکہت ہاشمی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم استاذہ, وعلیکم کیسی ہیں آپ؟ السلام. الحمد للہ. جزاک اللہ خیر. ایک نئی جگہ پر اور ایک نئے ولولے اور ایک نئے جوش کے ساتھ انشاءاللہ آج بہت ہی ہم خوبصورت سیریز پہ بات کرنے والے ہیں. الحمد للہ. استاذہ بہت زیادہ کنیکٹ کیا لوگوں نے جب دل بدلے تو زندگی بدلے پہ آپ نے بات کی الحمدللہ, اور بدلے کی عورت بدلے گا جہاں کی موومنٹ پہ بات کی, تو ہمیں لگا کہ جتنی موومنٹس ہیں جو مختلف ادوار میں الحمدللہ رب العالمین جن پر آپ نے لکھا, جن پہ آپ نے کام کیا, اس سوسائٹی کی بینیفٹ کے لیے کام کیا, تو بہت ہی نیڈیڈ ٹائم ہے اس وقت پہ. سمر قریب ہے, سمر کیمپس ہونے والے ہیں, بچوں کی چھٹیاں بس 2-4 دن میں ہوئی جاتی ہیں, اور بچوں کے تربیت کے حوالے سے پیرنٹس کا ایک ہمیشہ بڑا کنسرن رہتا ہے. اور ہماری جو جنریشن ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم ان کی تربیت میں اپنا رول پلے کریں. جو غلطیاں ہم سے رہ گئیں, جو ہمارے والدین سے رہ گئیں, تو آپ کا بہت امیزنگ کام ہے چلڈرن آف ہیون کے حوالے سے. جب بھی میں اس کو دیکھتی ہوں الحمدللہ رب العالمین تو بہت دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے. 2010 کی بات ہے, میں پہلی دفعہ ایک ورکشاپ پر آئی اور وہاں پر مجھے اتفاق ہوا, آپ کی آرگنائزیشن میں ورکشاپ ہو رہی تھی جو کہ اب ہماری بھی آرگنائزیشن ہے. تو ایک روم میں ایک ٹیچر اسٹیلنگ کے حوالے سے پڑھا رہی تھیں کہ بچوں کے اندر جو اسٹیلنگ کی ہیبٹ ہے وہ کس طرح سے آ جاتی ہے اور اس کو کس طرح سے ریموو کیا جاتا ہے. تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب آئی, جس میرے ہاتھ میں الحمدللہ آج بہت ساری کتابیں ہیں, تو اس میں آپ نے اس چیز پر کام کیا. سب سے پہلے تو میں سمجھنا چاہتی ہوں, آپ کو لوگ اس حوالے سے زیادہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حوالے سے بہت کام کیا, تفسیر پہ کام کیا, ٹرانسلیشن پہ کام کیا, پھر بہت ساری کیریکٹر بلڈنگ کی ایسی چیزیں ہیں, اخلاقی معاملات پہ. لیکن شاید یہ خزانہ بہت سارا ابھی تک بھی اسٹل چھپا ہوا ہے کہ چلڈرن آف ہیون کے نام سے ایک بڑی فیمس سیریز ہے جس میں غالباً 40+ بکس ہیں جو اس کریکلم کا حصہ ہے, جو آپ پڑھا چکی ہیں اور ابھی اور بہت سارا کام کری ہیں. لیکن یہ چلڈرن آف ہیون لکھنے کا خیال کیوں آیا؟ چلڈرن آف ہیون کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کیا ہے, آپ کیا چاہتی ہیں؟ جزاک اللہ خیر فائزہ. میں ایک ماں ہوں اور ہر ماں اپنے بچے کو ایک آئیڈیل کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے کہ میرا بچہ بس ایسا ہو جائے کہ یعنی عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس جیسا بچہ کوئی نہ ہو, اگرچہ ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن بینگ اے مسلم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اصل آبجیکٹو جو ہے, اصل مقصد, کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خود کنیکٹڈ ہوں اور اپنے بچوں کو کنیکٹ کر دیں. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے بھیجا اور واپسی جنت جانا ہے. بالکل ایسے ہمارا اصل گھر وہی ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے بچے جنت جانے کے لیے کیسے پریپیئر ہو سکتے ہیں, یہ اس کا ایک, آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی تیاری کا ایک سلسلہ ہے. الحمدللہ. اور اس جنت جانے کی تیاری میں ان کے پیرنٹس ان کے لیے کیسے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں؟ اوبویسلی کیونکہ یہ جس ایج گروپ کے لیے غالباً لکھی گئی ہیں اس میں پیرنٹس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ان کو سکھانے میں. فائزہ, یہ جو بات آپ نے کہی کہ جس ایج گروپ کے لیے لکھی گئی, میں ریئلی اللہ کی کتاب کو جیسا پاتی ہوں نا, تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہر ایج گروپ کے لیے وہ مفید ہے.
اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے وہ دین ایک بچے اور ایک بوڑھے سب کے لیے ایکولی گڈ. یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. تو بے شک یہ یعنی سادگی کے ساتھ چھوٹے لیول پر یعنی بچوں کے سمجھنے کے لیے، لیکن میں سمجھتی ہوں میرے لیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے لیے یہ سب سے زیادہ مفید ہے. امپورٹنٹ ہے. استاد اب میں اس کے ٹائٹلز دیکھ رہی ہوں اور جب میں نے ان کتابوں پہ دوبارہ کام بھی کیا تو مجھے یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ ہر ایج گروپ کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے. بظاہر یہ چلڈرن آف ہیون کی سیریز ہے، یعنی اس کے ٹائٹلز ہیں اللہز لو. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو اسکرینس پہ بھی یہ سب چیزیں دکھا سکوں. ہی از مائن، آئی ایم ہز. اچھا پھر میں دیکھتی ہوں ہو از ہی، ایک اللہ کی پہچان کے لیے اور ایک خود کی پہچان کے لیے. پھر بہت سارے ٹائٹلز ہیں، آنیسٹی، رسپیکٹ اینڈ اوبیڈینس، اینڈ دیر آر سو مینی. ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مختلف ٹائٹلز کو دیکھتے بھی رہیں گے اور ان پہ بات بھی کرتے رہیں گے. اور یہ تو مجھے اتنا خوبصورت لگتا ہے، کیپ یور ہارٹ کلین. دل کی صفائی کیوں ضروری ہے اور کیوں رکھنی چاہیے؟ آپ کیا سکھانا چاہتی تھیں کلین یور ہارٹ، کیپ یور ہارٹ کلین کے ذریعے سے؟ آپ بچوں کو کیا سکھانا چاہتی ہیں، بڑوں کو کیا سکھانا چاہتی ہیں؟ فائزہ اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے. اچھا. سٹوری یہ کہ میں اپنی بیٹی، چھوٹی بیٹی کو میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ کسی کے بارے میں دل میں بری بات نہیں رکھنی، اور یہ بتانا چاہتی تھی کہ آپ جب کبھی کوئی بھی برا کام کرتے ہو تو کیسے آپ کے اندر ایک چینج آتی ہے. تو میں چھوٹی زیادہ تھی تو اسے سمجھا رہی تھی. پھر میں اس سے بات کرتی تھی تو میں نارملی ڈرا کر کے پیپر پہ بہت ساری چیزیں بنا کے اسے دیتی رہتی تھی. تو میں نے اس کے ساتھ بات کرتے کرتے کہا کہ آپ یہ بتاؤ کہ جب کبھی آپ کے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں پھر آپ کیا کرتے ہو؟ تو کہتی ہے کہ میں اس طرح سے ہینڈ واش کر لیتی ہوں، کوئی بھی چیز لگا کے جو بھی ہینڈ کو واش کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. کپڑے گندے ہو جائیں پھر کیا ہوتا ہے؟ اس نے بتایا کہ کپڑوں کو واش کرتے ہیں. اچھا جب یعنی فرش گندا ہو جائے پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ ہر ایک پہ کہتی رہی کہ ہم اس کو صاف کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں. تو میں نے پوچھا اچھا جب آپ کپڑوں کو صاف کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر یوز کرتے ہیں. اچھا جب آپ کے ہاتھ میلے ہو جائیں پھر کیا کرتے ہیں؟ انہیں پتہ چلا کہ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوسری چیز صاف ہوتی ہے. خود بخود محض پانی لگانے سے ہر چیز صاف نہیں ہو جاتی. تو اسی طرح سے بات کرتے ہوئے میں نے اسے کہا کہ دیکھو یہ آپ کا ہارٹ ہے، اور اس ہارٹ پہ جو ہے وہ جب بھی آپ کو بری بات سوچو گے، جب بھی کوئی برا کام کرو گے تو ڈاٹ لگے گا. اللہ. پھر میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا یا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ استغفار کر لے تو وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، ورنہ وہ بڑھ کے پھیل جاتا ہے اور پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر میں نے اسے بتایا کہ کس طرح سے اگر یہ دھبا لگ گیا ہے تو صحیح، اب اسے واش کرنا ہے. ہم جتنا بھی کوشش کر لیں ہماری کوشش سے نہیں ہوگا جب تک ہم ایکسکیوز نہیں کریں گے، جب تک ہم یہ نہیں کریں گے استغفر اللہ استغفر اللہ. An excuse to a person and excuse in front of Allah. جی. تو میں نے جب اسے یہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کلین ہو جائے گا. میں نے کہا ہاں. تو اس نے کہنا شروع کر دیا ایسے جیسے آگے بڑھ کے اس نے ایکسیپٹ کیا استغفر اللہ استغفر اللہ، اور کہنے لگی میرا ہارٹ کلین ہو رہا ہے. الحمدللہ. تو مجھے فیل ہوا کہ الحمدللہ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تو سچی ہیں. اور ہر وقت انسان اپنے لیے اور اپنے بچوں سے یہی چیلنجز فیس کر رہا ہوتا ہے. تو بڑی گائیڈ لائن ہے ٹیچرس کے لیے بھی اینڈ پیرنٹس کے لیے بھی اور سب کے لیے. تو اس کو میں جب کہہ رہی تھی کہ یہ ڈرٹی ہارٹ ہے تو ڈرٹی ہارٹ کو تو کلین ہونا چاہیے، کہتی پھر میرا ہارٹ کیسا ہو جائے گا؟ میں نے کہا سویٹ ہارٹ. تو اتنا اس کو اچھا لگا. پھر یہ ہے کہ یہ والی بات وہ اکثر یعنی دہراتی ہے، ابھی بھی دہراتی ہے. الحمدللہ. استاد اللہز لو، اللہ سے محبت اتنے چھوٹے بچے کو سکھائی جا سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ اللہ سے محبت کرنا سیکھ جاتا ہے؟ بچے کی محبت کو دیکھنا چاہیں، کیا اس کو اپنی چیزوں سے محبت ہوتی ہے؟ وہ اپنے ٹوائز سے محبت کرتا ہے، بالکل کرتا ہے. اپنے کھانے پینے کی چیزوں سے محبت کرتا ہے. یعنی ملک لیتا ہے بچہ. عام طور پر بچے جو ہیں وہ جیسے جن کے لیے کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو فیڈر میں ملک لے رہے ہوتے ہیں. اس بوٹل کے ساتھ ان کا انٹرسٹ دیکھیں، وہ اگر ہاٹ ہے تو بچہ اس کو ویٹ نہیں کر سکتا کسی بھی طرح سے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو حاصل کر لوں. تو اس کا مطلب یہ کہ
ایک نیڈ ہے جو یعنی اس کو باہر جہاں سے وہ نیڈ پوری ہو رہی ہے اس سے اٹیچ کر رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نیڈ ہر انسان کے اندر رکھی ہے. ہر انسان کی ضرورت ہے اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کی، اس سے محبت کرنے کی. اب دیکھیں، کیا میرا دل نہیں چاہتا، ہم سب کا دل نہیں چاہتا کوئی ہو جس سے میں اپنے دل کی بات کہوں وہ میری سن لے، کوئی ہو جو بن کہے جان لے کہ میری کیا پوزیشن ہے. بالکل. تو آپ یہ دیکھیں، یہ ایک نیڈ ہے اور انسان کے اندر سے اراؤز ہوتی رہتی ہے. تو وہ کون ہے جو میری سنتا ہے، جب بھی میں اسے پکاروں وہ میرے قریب ہوتا ہے، وہ جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، جب میں بھوکا ہوں تو وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، جب میں پیاسا ہوں تو وہ مجھے پانی پلاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے نیڈ تو ہمارے اندر ہے نا، اور وہ ہستی بھی موجود ہے. اب بات ہے اس کی محبت کی، اس سے تعلق اور محبت کی. اب یہ یعنی جس کو خود محبت ہے وہ محبت سکھا سکتا ہے. ایک ماں کو اپنی ماں سے محبت ہے، اپنے بھائی سے، اپنے والد سے محبت ہے، اپنے میکے سے محبت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پہلے مائیں ایسے کہا کرتی تھی چندہ ماموں دور کے. اب کسی کی شادی دور ہو گئی تو اس نے یعنی یہ بتانا ہے کہ ماموں جو ہے وہ کتنی زیادہ محبت کرنے والی چیز ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو وہ ساتھ یہ بھی بتا رہی ہے کہ وہ تو بہت دور ہیں. تو آپ دیکھیں بچوں کے دل میں نارملی ننیال کی محبت زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ ماں قریب ہوتی، ماں ننیال کی محبت سکھا دیتی ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح سے اٹیچ ہوتے ہیں اپنے ننیال کے ساتھ، اور اگر ماں باپ سکھانا چاہیں تو ننیال کی محبت بھی اسی طرح سکھا سکتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اس کا مطلب ہے بچہ محبت کر سکتا ہے. اور بچہ اگر اپنی ماں سے محبت کر رہا ہے، اگر اپنے باپ سے محبت کر رہا ہے تو اپنے اللہ سے بھی محبت کر سکتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ کنیکٹ کرنا پڑتا ہے، اسے بتانا پڑتا ہے کوئی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہو دعا سکھا دو تو جو انہیں چاہیے ہوتا ہے، یہ کنیکٹیوٹی ہے نا، جو انہیں چاہیے ہوتا ہے وہ الگ بیٹھ کے اسی طرح دعا مانگتے ہیں جیسے بڑے مانگتے ہیں. اور ساتھ اتنے خوبصورت ہے. میں اللہ's love کے بعد جب ٹرن اراؤنڈ کرا تو ہی از مائن آئی ایم ہز، کیونکہ بچہ پوزیسو بھی ہوتا ہے. وہ اپنی چیزوں کو، جیسے آپ نے بھی فیڈر کی مثال دی ہے، باقی وہ اپنی چیزوں کو، اور آپ اس کا کنیکشن جوڑنا چاہتی ہیں، ہی از مائن آئی ایم ہز. جی تو وہ کس کا ہے اور وہ کس کا ہے؟ جی فائز صاحب دیکھیں، اونرشپ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہے. انسان اپنی جیسے چھوٹا سا بچہ بھی اپنی ماں کو اون کر جاتا ہے، اپنے فیڈر کو، اپنے بستر کو، اپنے چیزوں کو. میرا ایک بھانجا تھا جس کو ماں جب بھی دودھ پلاتی تھی تو وہ اپنے ماں کی چادر کو پکڑ کے، تو اس کی چادر کے ساتھ تھوڑے تھوڑے یعنی ایسے سافٹ پھندنے سے تھے، تو اس کو پکڑتا تھا تو اس کو اچھا لگتا تھا. تو اس کی ایسوسیشن ایسی ڈیولپ ہو گئی کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. اب یہ ہوا کہ وہ یعنی وہ چادر تو ایک ہی تھی. اب وہ ماں کو ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ سفر پہ جاتی تھی، جب گھر ہوتی تھی، اگر اسے گھر نہیں ہونا تو اس نے اپنی چادر کے کئی ٹکڑے کر لیے کہ اب جب میں گھر پہ نہیں ہوں اور اس نے یعنی اسے دودھ چاہیے تو یہ اس کے بغیر تو لے نہیں سکے گا. تو اس طرح سے یعنی وہ بڑے ہوتے تک بھی اس کی یہ بات جاتی نہیں تھی. تو یہ جو لا آف اٹیچمنٹ ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اٹیچ ہوتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن الفت کرتا ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے. تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس کو یہ سکھانا بہت ضروری ہے میں کون ہوں، میں کس کا ہوں، اور یہ کہ کون میرا ہے، میرا کون ہے. میں نے اسے چھوٹے بچوں پہ آزما کے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے جو بہت جلد اس کے اوپر یعنی سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری، یہ ماما میری ہے. رشتے بھی اور اشیاء بھی، دونوں کے بارے میں. یہ کانسیپٹ سکھانا اتنا ایزی ہے، بہت نیڈڈ ہے اور انسان کی فطرت کے مطابق ہے. اگر بچے کا مائنڈ سیٹ اس کے مطابق ہو جائے تو بہت ساری چیزوں میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. وہ زندگی کا مفہوم سمجھنے لگتا ہے، اسے پتہ لگتا ہے میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے جانا کہاں ہے، اور مجھے کیوں پیدا کیا گیا اور میں کیوں ہوں.
آتا تو وقت کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن یہ پہلا سٹیپ ہے ریلیشن شپ. تو رشتے سکھانے ہیں نا، تو سب سے پہلا رشتہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو یہ جو کتاب ہے اس کو واضح کرتی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. استاذہ آنیسٹی از ون آف دا بگیسٹ چیلنج آف آر نیشن ایز ویل. اور پھر ہم بچوں کو آنیسٹی سکھانے کے لیے کتنی ایفرٹ کرتے ہیں. تو یہ آنیسٹی پہ لکھتے ہوئے کیا چیز تھی جو ذہن میں تھی؟ دیکھیں بیسک ٹریٹ ہے، بنیادی اخلاقیات میں جس کو ہر مذہب کے لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایون لامذہب بھی. بالکل بالکل آنیسٹی تو چاہیے، اور یہی کیریکٹر کی بنیادی چیز ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو نیچرلی آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ ایک دھوکے باز انسان بنانا چاہتے ہیں یا سچا انسان، سچا انسان راست باز انسان بنانا چاہتے ہیں؟ کس طرح سکھائی جا سکتی ہے بچے کو آنیسٹی آسانی سے؟ دیکھیں یہ بالکل فطری ڈیلنگ ہوتی ہے بالکل آغاز سے، اور اشیاء کے بارے میں، اور پھر یہ ہے کہ یعنی ریلیشنز کے بارے میں، آپس کے تعلق کے بارے میں بچہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کوئی ہینکی پینکی کی جائے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی یعنی کرے تو اس کو بہت برا لگتا ہے. بس یہی ریئلائز کرانا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی تو آپ کی یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو اور دوسروں کو اچھی نہیں لگ رہی. مثال کے طور پر یہ ہے کہ جیسے نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ جیسا ہوتا ہے، اور وہ جس طرح سے ان کے سامنے کسی چیز کو دکھاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. ہم سے تو کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو، اور خود ایک وہ چھوٹی سی پوئم ہے بچوں کی، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی باہر کی بیل بجتی ہے اور باپ کہتا ہے کہ جا کے کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں. تو یعنی ایک رویے کا جو تضاد ہے نا، یہ تضاد بچے کے اندر آتا ہے. بچہ ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتا ہے، بچہ پریکٹیکل سے بھی سیکھتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ یعنی لفظوں سے بھی سیکھتا ہے. تو الفاظ سے کم اور عمل سے زیادہ سیکھتا ہے. اور یہ ہے کہ اس کو اس سچویشن میں ڈال دیں، اپوزٹ سچویشن میں، تو اس کے لیے سیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ڈس آنیسٹی کے ساتھ جو ہے اگر اسے ریلیٹ کریں تو بچے کے لیے آنیسٹی کو سمجھنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. اور باقی یہ ہے کہ اس کے فائدے بھی بتائے جاتے ہیں، اور پھر باقی چیزیں بھی، تو اس سے بھی بہت فائدہ ہو جاتا ہے. اسٹوریز کے ذریعے سے سکھانا بہت آسان ہو جاتا ہے. بالکل. اور چلڈرن آف ہیون جیسے ہر سال سمر پروگرام کے طور پہ پیش ہوتا ہے، پھر پورا سال ایک اس کی ایفرٹ جاری رہتی ہے، تو ہم بہت زیادہ اس کے ریزلٹس بھی دیکھتے ہیں الحمد للہ. لیکن ون آف دا جو میری فیوریٹ بکس ہیں ان سیریز میں، دیٹ از دعا. جی یہ اتنا ہیلپ کرتی ہے آپ کو، اور دعا پہ ایسا بلیف ڈیولپ کرتی ہے. تو واٹ از دا کانسیپٹ بیہائنڈ دعا؟ کسی بھی طریقے سے سکھائی جا سکتی ہے. یہ خاص طریقہ جو آپ نے اختیار کیا دعا سکھانے کا، یہ کیوں؟ دیکھیں آپ کے موبائل کی چارجنگ ختم ہوتی ہے تو آپ اس موبائل کو چارج کرنے کے لیے کنیکٹ کرتے ہو نا. اور آپ دیکھیں کہ آج یعنی دور ایسا ہے جہاں پاور کارز ہیں، الیکٹرک کارز ہیں، تو چارجنگ ختم ہو جاتی ہے تو بڑی سی گاڑی کھڑی ہے اور آپ جو ہے وہ یعنی آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں سوائے اس کے کہ اس کو پہلے اس کی چارجنگ کر لو. انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے نا، جب اس کا رابطہ تعلق جڑ جاتا ہے تو اس کو جو سیٹسفیکشن اور جو اطمینان ملتا ہے وہ کسی دوسری چیز سے نہیں ملتا. اور آپ دیکھیں کہ آج کے بچے کے اندر جتنا اضطراب ہے، شور ہے، پریشانی ہے، ہر وقت اگر بچے کو دیکھیں تو ایسے یعنی آپ سیدھے لفظوں میں اگر کہیں تو ایک گمراہی کی اسٹیٹ میں نظر آتا ہے. اسے کچھ پتا نہیں میں کہاں ہوں کیا، ہر وقت موبائل کے پیچھے مختلف چیزیں گھوم رہی ہیں، جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، اسے نہیں پتا. اور اپنی اس ریالٹی کا ٹائم میں بھی دعا سے اس کا کنیکشن جوڑنا اٹس اے ہارڈسٹ تھنگ، کہ اگر آپ جوڑ دیتے ہو تو لائف کتنی سمپل ہو جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہارڈ نہیں ہے. اوکے. کیونکہ بچے کی زندگی میں ایسی باتیں آتی رہتی ہیں، اس کو ضرورت ہوتی ہے. اس کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم جو ایک اوور آل اپ برنگنگ میں دیکھتے ہیں کہ دعا سے وہ کنیکشن جوڑا نہیں جاتا. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ خود اگر دعا کرنے والے ہوں تو بچے کو بھی دعا کرنا سکھائیں گے. ماں باپ تو یہ چاہتے ہیں بچہ مجھ سے مانگے، وہ یہ کب چاہتے ہیں کہ بچہ رب سے مانگے. تو اگر بچہ رب سے مانگنے کے قابل بنانا چاہیں تو پہلے ماں باپ کو اس کے لیے کنونس ہونا پڑے گا نا کہ بچے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. پہلا تعلق ہے،
ہاتھ پھیلا دیں, ہوں بندگی کی سمجھ آ جاتی ہے کہ بندہ کیا ہے اور رب کیا ہے, ہوں کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اور میں نے دیکھا ہے تقریباً یہ آپ ویسے جنرلی تو کوئی بھی بچہ کسی بھی ایج میں ہوں ہاتھ پھیلا سکتا ہے, لیکن بڑا سوچ سمجھ کے 1.5 سال کا بچہ بہت اچھی دعا کرنے لگ جاتا ہے, ہوں اور اگر اسے ماں باپ سکھا دیں تو بہت آسانی کے ساتھ, یعنی اس اور سے یہ اوپر کے بچے تو بلیو بہت کہ آپ سیکھ جس سے دعائیں کرتے ہیں وہ آپ کو سنتا ہے. سنتا ہے. ہم تو کبھی شور میں سنیں گے نہیں سنیں گے, پیرنٹس فٹیگڈ ہیں کچھ بھی ہیں, یعنی بچے کا یہ کنیکشن بلٹ اپ کر دینا اچھا, میں کہ ویسے کوئی سنتا ہے. ٹیکنالوجی کے دور میں اور آئی ٹی کے اور اے آئی کے دور میں مجھے ایسا لگتا ہے آج کے بچے کے لیے ان ساری چیزوں کو سمجھنا زیادہ ایزی ہے, آسان ہو گیا. زیادہ ایزی ہو گیا. ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن, کیونکہ وہ ان سین ورلڈ کے ساتھ بہت ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں, اور جن کے ساتھ باتیں کرتے ہیں ان کے اندر لائف نہیں. اور یہ ہے کہ بچوں کے لیے اتنا ڈیفیکلٹ ہو گیا, بچے ویڈیو کال پر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا کوئی موبائل کے اندر رہتا ہے, کوئی آئی پیڈ کے اندر رہتا ہے, اور اس کو اب باہر آنا چاہیے. تو اس کو جو ہے نا سینس نہیں ہوتی اس بات کی کہ کوئی ریالٹی, یہ ریالٹی ہے یا یہ ریالٹی ہے. تو ان کے لیے اب یہ والا چیلنج نہیں رہ گیا ان بچوں کے لیے کہ وہ ان سین پر بلیو نہ کر سکیں اور ان سین سے کچھ طلب نہ کر سکیں. تو دعا بہت ضروری ہے, بچے کی شخصیت میں اس کا بڑا رول ہے. اور نیچرلی دعا کرنا سیکھ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے جو تعلق بنتا ہے تو پھر وہ ماں باپ کے لیے اتنی آسانی ہوتی جاتی ہے نا, کیونکہ دیکھیں آپ کہ ماں باپ نے سدا تو بچے کے ساتھ نہیں رہنا, تو اصل میں تو اس کی کیریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے, ایک خود سول انسان کی زندگی بسر کرنے کے قابل. اس کے اندر ایک پورا کانسیپٹ ہے, آئی ایم پولائٹ, آئی ایم کیئرنگ, آئی ایم شیئرنگ. یہ اتنی خوبصورت کلیکشن ہے انشاءاللہ. یہ چیز بچے کے اندر, اور بچے کے لیے شیئرنگ کرنا تھوڑا انیشلی جب اس کو سکھایا نہیں جاتا تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. وہ اپنی کوئی بھی چیز جو اس کی فیوریٹ ہوتی ہے اس کو شیئر نہیں کر پا رہا ہوتا. فیض آپ کو یاد ہے آپ کی مدر, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, تو وہ کس طرح سے بچوں سے شیئر کرواتی تھی؟ میں نے دیکھا ایک دفعہ وہ اپنی پوتی سے یہ چاہتی تھیں کہ وہ اپنی چاکلیٹ کو شیئر کر لے, اور اس کا جی نہیں چاہتا تھا, اور سارے گھر والے اکٹھے تھے اور سب یہ چاہتے تھے کہ یہ شیئر کرے, تو تب جو ہے وہ سب اس کو اپریشیٹ بھی کریں اور سب اس کا ساتھ دیں. لیکن یہ ہے کہ ہاں جی, اور جس وقت اس نے شیئر کر لیا تو سب نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا, اور اب ماشاءاللہ وہ مطلب اس کے لیے کوئی چیز ڈیفیکلٹ نہیں, وہ ہر چیز دے سکتی ہے. اور کنٹینیوس بچوں کی ٹریننگ میں یہ چیزیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں, اور یہ بکس جو ہیں وہ بہت ہیلپ کرتی ہیں کہ لائک آئی ایم پولائٹ, آئی ایم شیئرنگ. اصل میں بچے کو چھوٹی چھوٹی لاجک چاہیے ہوتی ہے, اگر اسے لاجک مل جائے اسٹوری کے اندر رکھ کے آپ اسے بتا دیں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. اور یہ کہ اسے پتہ چلے کہ پولائٹ ہونے سے یعنی میری پرسنالٹی کا کیا امیج بنتا ہے. آپ جس بچے کو فیس بک پہ, انسٹا پہ, آپ ہر جگہ جس کو آپ نے سینس دے دی کہ ادھر بچہ ذرا سا اچھا لگا اس کو, یعنی اس کی پکچر لگاتے ہیں, تو بچے کو پتہ ہے کہ میرا امیج اچھا ہے یا نہیں ہے, یا میرا امیج خراب ہو رہا ہے. تو فزیکل اپیئرنس کا جس کو اتنا خیال ہے تو باقی چیزوں کے بارے میں بھی اس کو اسی طرح سے سکھایا جا سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا امیج اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیسا بن رہا ہے, تو آپ کا امیج جو ہے باقی لوگوں کے نزدیک کیسا بن رہا ہے. تو پولائٹنس جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے, اور بچہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے. کسی نے اسے ڈانٹا تو آپ اسے عین اس ٹائم پہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز اچھی نہیں لگتی, تو جب آپ کرتے ہو تو دوسروں کو بھی اچھا نہیں لگتا. صحیح. اس ماڈesty is a very needed thing, اور ماڈسٹ ہونا ہر چیز میں خوبصورتی لے آتا ہے. اور ماڈسٹی کیسی سکھانے کی کوشش ہے ان کتابوں کے ذریعے سے؟ فائزہ, پہلے تو بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ماڈسٹی کے بارے میں, حیا, ہماری سوسائٹی میں لوگ جسے حیا سمجھتے ہیں حجاب کو حیا سمجھتے ہیں, اور وہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ حیا ہمارے لیے ضروری نہیں. مجھے رسول اللہ کی یہ بات اتنی پیاری لگتی ہے, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تم بے حیا ہو جاؤ تو پھر تمہارے جو جی میں آئے کر گزرو. اب بات یہ کہ یعنی آپ کی نظروں میں حیا, آپ کے لفظوں میں حیا, آپ کی گفتگو میں, آپ کے تعلقات میں, معاملات میں, آپ کے لباس میں, آپ کی ہر چیز میں, آپ کے چلنے پھرنے, آپ کی سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے,
ہر ایک چیز میں حیا چاہیے نا. ہوں، تو آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کے تو بڑوں میں بھی وہ ماڈesty نہیں ہے, نہیں ہے. کیونکہ خاص طور پر اگر آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں ہوں، تو سوشل میڈیا میں آپ کو یہ بات نظر آتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جس طرح اپنے بڑوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, کوئی کسی کے بارے میں جب کامنٹ دیتا ہے ہوں، اور کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے, اور ایک دوسرے کو ایون ریلیجس لوگ بھی جب ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں, سم ٹائمز, سارے نہیں لیکن سم ٹائمز ایک دوسرے کو جب بلاتے ہیں تو شرم آتی ہے الفاظ سن کے, پڑھ کے. اور یعنی مجھے یہ بات اتنی عجیب لگتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی جو ہیں وہ یعنی گالیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے. ہوں، تو سب سے پہلے جس سے حیا کرنے کی ضرورت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. پھر انسان کو جو ہے اس کی وجہ سے انسانوں کے ساتھ بھی حیا کرنے کا موقع ملتا ہے. ہوں، تو حیا بہت بڑی صفت ہے اور 5 بڑی بنیادی اخلاقیات میں سے. تو یہ سچی بات ہے کہ جب کسی میں حیا نہیں رہتی پھر تو وہ کسی کے قابو میں ہی نہیں رہتا. اور کتنا نیڈڈ ہے کہ اس لیول پر آپ بچوں کو یہ سب چیزیں سکھاتے. دیر از اے لاٹ آف تھنگس لائک دا پیرنٹس لو, what does he gives me, love for all. اچھا میں نے دیکھا کہ بچوں کو یہ جو کانسیپٹ آپ نے سکھانے کی کوشش کی ہے, دی میسنجرس کا کانسیپٹ, اینجلس کا کانسیپٹ, یہ جتنے بنیادی چیزیں ہیں. اینجلس تو اتنا زیادہ فائدہ دیتا ہے بچوں کو سکھانا, اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ اچھا اگر ہمارا کوئی اینمی ہے جو ہمارے اندر برے برے خیال ڈالتا ہے تو اللہ کے فرشتے بھی مدد کے لیے آتے ہیں, وہ بھی اچھے خیالات ڈالتے ہیں, اور وہ ہم بھی برے کام کرنے سے بچ سکتے ہیں, وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور وہ ہمارے اعمال لکھتے رہتے ہیں رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوئے. اور یہ کہ باقی دنیا کے کام کرنے کے لیے بھی فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کام کرتے ہیں. اتنی تیزی کے ساتھ بچے یہ کانسیپٹ سیکھتے ہیں اور ان کو بہت اچھا لگتا ہے. بہت اچھا لگتا ہے. ماں باپ جو دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو پریوں کی اور ایک ایسی ورلڈ کی باتیں کرتے رہتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مثال کے طور پر بیٹ مین کی, یا اسی طرح سے بہت سارے ایسے کیریکٹرز جو بنائے گئے ہیں, تو ان کی بجائے فرشتوں کا کانسیپٹ دینے میں کتنا زیادہ نفع ہے, کیونکہ یہ ریالٹی ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور پھر یہ کہ کائنات کے کاموں کو سمجھنے سے ہمارے لیے زندگی بسر کرنا آسان ہو جاتا ہے. کائنات کے کاموں کو کرنے کے لیے جیسے فرشتے مصروف عمل ہیں. استاذہ ایک چیز جہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں, اکثر میں نے کچھ ٹرینرز کو دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے چھوٹے بچے کو ڈیتھ کا کانسیپٹ, قیامہ کا کانسیپٹ, دا ڈے آف ججمنٹ کا کانسیپٹ, دا ہیل کا کانسیپٹ, یہ بڑے خوبصورت ٹائٹلز ہیں. دیز آل ٹائٹلز آر مائی فیوریٹ ون, مطلب مجھے بہت زیادہ. لیکن بہرحال اس ایج گروپ کے بچوں کو, اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ یہ سب اسکرین پہ ڈسپلے ہوں, اور سمر کیمپس میں جتنے بچے آن لائن آن سائٹ ہی کورس کر رہے ہوتے ہیں سب الحمدللہ ان کانسیپٹ سے, یعنی 40 days کے پروگرام میں پھر آپ نے ان کو امبیڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ بچے یہ کانسیپٹ سیکھیں. لیکن کیا ہیل کا کانسیپٹ, ڈیتھ کا کانسیپٹ, دا ڈے آف ججمنٹ کا کانسیپٹ چھوٹے بچے کو سکھایا جا سکتا ہے؟ فائزہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس بچے کو یہ پتا ہے کہ میں دودھ پیتا ہوں اور پھر دودھ ختم ہو جاتا ہے, ختم ہونے کا کانسیپٹ تو اس کو مل گیا نا. مل گیا. اچھا اب یہ ہے کہ دودھ تو ختم ہو گیا لیکن اللہ چاہے تو اور دے سکتا ہے, لیکن وہ والا دودھ دوبارہ نہیں آئے گا. لیکن جب ایک انسان کو, ایک چھوٹے سے بچے کو بھی بتایا جائے کہ اچھا یہ زندگی ہے اور جس وقت ہم یہاں سے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دوسری زندگی ملے گی, جسٹ منٹس میں بچے اسے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. لیکن بچے ڈر نہیں جاتے. ڈرے گا تو وہ جس کو جو ہے وہ ڈرایا جائے, اور اگر اسے ریالٹی کے طور پر سمجھایا جائے تو اس کو کوئی ڈر نہیں لگتا. جیسے آپ جب جنت کا کانسیپٹ دیتے ہیں اور آپ جب انہیں بتاتے ہیں کہ جنت میں کیا کچھ ہے اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں, اور جنت میں جو چاہو گے ملے گا, تو بچہ آپ سے اٹھ کے خود ہی کہنا شروع کر دیتا ہے اور جنت چلتے ہیں. تو ان کو اس ٹائم پہ اگر بتایا جائے کہ یہ اس وقت ہوگا جب ہم جیسے ہم سو کے اٹھتے ہیں ایسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اٹھ کے جائیں گے. تو جیسے آج ہم سو جاتے ہیں پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے سلانا ہے کہ ہم وہیں جا کے اٹھیں گے. تو سونا نیند ہے اور جاگنا جو ہے وہ زندگی ہے. اور یہاں جب ہم جاگ رہے ہیں تو یہ زندگی ہے, جب ہم سو جاتے ہیں تو یہ موت ہے.
دوبارہ اٹھنا نئی زندگی آخرت ہے. آسانی کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں الحمدللہ. اور اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ہے نا وہ اتنی محدود دنیا میں نہیں رہتے, اپنے کنویں میں نہیں گھومتے, صرف گھر کے کنویں میں, ماں کے کنویں میں, والد کے یا خاندان کے یا اپنی ڈیزائرز کے کنویں میں نہیں رہتے, کیونکہ بڑے سینیریو میں پوری کائنات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس وجہ سے سب کچھ بنایا سب کچھ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں الحمدللہ. صحیح ہے. استاذہ قیامہ اینڈ دا ڈے آف ججمنٹ, یہ 2 ٹائٹلز ہیں بڑے خوبصورت. قیامہ کا کانسیپٹ بچے کے اندر کس طرح سے جو کارٹون انہیں دکھاتے ہیں تھوڑی قیامت ہے, تو ہر وقت ہی وہ قیامت دیکھتے رہتے ہیں. ان کے لیے قیامت کوئی مشکل نہیں سمجھنی. ہاں انہیں یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کیوں لے کے آئیں گے, ایک نئے جہان کے لیے, بڑی خوشی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں بچے, کیونکہ اب تو یعنی ایسی ایسی چیزیں بچے دیکھ چکے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں جس میں ان تمام چیزوں کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہے گا. اور ڈے آف ججمنٹ آپ یہ دیکھیں کہ سب بچوں کا دل چاہتا ہے کہ ہر ایک چیز میں ان کو جو وہ چاہتے ہیں, یعنی جو انہیں سمجھ آتی کہ یہ رائٹ ہے, اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. وہ اپنے ماں باپ سے بھی یہی چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کا ریوارڈ ملنا چاہیے. آپ جب کسی بچے کو اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ جب اس کی نیڈ, اس کی ڈیزائر کے مطابق اسے دیتے ہیں, اسے کتنا اچھا لگتا ہے. تو پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ کا جو کانسیپٹ دینا ہے, یہی بیسیکلی یعنی جب آپ جنت اور ہیل کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد جب اسے یہ بتاتے ہیں کہ وہ ڈے آئے گا جس دن ڈیسیژن ہونا ہے, تو جو بچے بڑے ہیں, مثال کے طور پر 3 ایئرس کا بچہ, 4-5 ایئرس کا بچہ ہے, اسے تو ریزلٹ ڈے کا بھی پتہ ہے. تو جیسے ریزلٹ ڈے ایسے ہی ڈے آف ججمنٹ ہے, جس کے بعد ایک بہت اچھی لائف شروع ہوگی. تو ماں باپ ہر وقت تو اپنے بچوں کو کانسیپٹ دیتے ہیں کہ اگر آپ یعنی محنت کرو گے, کماؤ گے, اور جب بڑے ہو جاؤ گے تو آپ اس قابل بن جاؤ گے. آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے, تو یہ کیا ہے, یعنی آپ ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جاؤ گے. تو بس اسی طرح سے بچے کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ آپ اس دنیا میں اچھے کام کرو گے تو آپ ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جاؤ گے, یہاں بھی اور وہاں بھی. سر سے بہت خوبصورت ٹائٹلز ہیں اور ان پہ بڑی ڈیٹیل سے بات ہونی چاہیے. اور الحمدللہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو اسکولس میں ایز اے پلانر یوز کیا جا سکتا ہے فار ٹریننگس, ایز اے ریڈرس کے طور پہ یوز کیا جا سکتا ہے, تاکہ یہی تو چیلنجز ہیں ہمیں اپنے بچوں سے بیہیویورل, کانسیپچول, یہی تو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. تو بہت آسانی کے ساتھ جو چیزیں سکھائی گئی ہیں اس کو کس سطح تک لے جانے میں لے جایا جا سکتا ہے؟ فائز صاحب, مجھے جب بھی کسی کانسیپٹ پہ دوبارہ اب کام کرنا ہوتا ہے تو مجھے یہ کتابیں بہت ہیلپ دیتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ٹیچر کے لیے, ایک ریسرچر کے لیے, پھر اسی طرح سے جیسے بچوں کو ڈفرینٹ لیول کے بچوں کو سکھانے کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اور ماؤں کے لیے بہت افیکٹو ہے, ماؤں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور استاذہ یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ الحمدللہ یہ تمام ریسورس فری آف کاسٹ nighathashmi.com پہ اویلیبل ہیں. جی کوئی الحمدللہ. بھی اسکول ٹیچرز, پرنسپلز اپنے کریکلم میں امپلیمنٹ کرنا چاہے, گوگل کی ہارڈ کاپیز اویلیبل ہیں. بٹ اف یو وانٹ, آپ کسی بھی دنیا کے حصے میں اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کی جزائے خیر دے کہ یہ سب کی سب چیزیں سافٹ کاپی کی شکل میں فری آف کاسٹ پہ اویلیبل ہے. پریکٹیکل فارم تو وہ کاپی جو ہے وہ store.alnoor.pk سے جا کے بڑی ایزیلی جو ہے وہ اس کتاب کو آرڈر کر سکتا ہے, اپنے گھر بیٹھے منگوا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں پر بھی ہیں اور آپ, اصل بات ہے بچوں کی تربیت کرنا اور اس کا رول پلے کرنا. اف یو آر اے ٹیچر, اف یو آر اے پرنسپل, اف یو آر اے مدر اینڈ یو وانٹ ٹو لرن کہ کس طرح اپنے بچوں کے لیے بینیفیشیل ہو سکتے ہیں, تو وہ کیا مشکل ہے کہ بہت سارے کانسیپٹس ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو بھی ہم یہاں ڈسکس نہیں کر سکے. لیکن اگر آپ ان کورسز میں ایڈمیشنز لینا چاہتے ہیں, ابھی سمر کیمپ ہمارا 20 جون سے شروع ہونے جا رہا ہے اور فری آف کاسٹ اویلیبل ہے, آن لائن اویلیبل ہے, آن سائٹ اویلیبل ہے, تمام کیمپسز میں ہو رہا ہے. یہ بچوں کی تربیت کے لیے جو فائزہ شاید ہمیں ڈیٹ جلدی رکھنی پڑے کیونکہ بچوں کی چھٹیاں تھوڑا جلدی ہو رہی ہیں, تو یہ گورنمنٹ کے ڈیسیژن کا مطابق ہم ڈیسائیڈ کریں گے. تو کتنا بینیفیشیل ہے استاذ. الحمدللہ آپ نے صرف کتابیں نہیں لکھی, ان کو اویلیبل نہیں کیا, ایسے پلیٹ فارمز بنا دیے جہاں پر بچے آ سکتے ہیں, پیرنٹس آ سکتے ہیں, دے کین لرن, اور یہ سینٹرز پورے پاکستان میں اویلیبل ہے. اب انشاءاللہ اس کے لیے اگلا کام جو میں کر رہی ہوں وہ یہ کہ اسٹوریز کی فارم میں بچوں کو
آڈیوز اور ویڈیوز بھی اویلیبل ہو جائیں الحمد للہ انشاءاللہ الحمد للہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے. سب سمجھتے ہیں کہ صرف آپ نے بڑوں کے لیے کام کیا، اور یہ ایک بہت سارا کام ہے جو بچوں کے لیے ہوا، اور بچے اس سے مستفید ہو رہے ہیں، فیملیز اس سے مستفید ہو رہی ہیں. اور سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ گھر میں بھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے اچھے ریسیپٹرز ہیں، وہ اتنے اچھے لرنرز ہیں کہ چھوٹی سی نیکی کی بات جیسے انہیں خوش کرتی ہے، جیسے ان کے اندر وہ چیز لے کے آتی ہے، تو آپ کو خود عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. الحمد للہ. تو میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا گو ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کوششوں میں برکت ڈالے. پبلک اسکول کے پلیٹ فارم سے اس دفعہ الحمد للہ یہ کورسز لانچ ہو رہے ہیں. النور انٹرنیشنل کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں پورے پاکستان میں اس سے ہو رہے ہیں. النور انٹرنیشنل آن لائن کڈس جتنی بھی کلاسز ہوتی ہیں سمر کیمپ کے حوالے سے، اور بڑا سمپل ہے. alnoorpk.com کی ویب سائٹ پہ جائیں تو یو کین گیٹ دا ایڈمیشن فارم، یو کین گیٹ رجسٹرڈ، جس کے لیے آپ نے کچھ پے نہیں کرنا. ہاں، جو کمٹمنٹ ہمیں آپ سے چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کنسرنڈ ہیں. اف یو آر اے کنسرنڈ تو وی آر اے پارٹنر، کہ ہم مل کے ان کی تربیت کر سکیں. اللہ الحمد تعالیٰ آپ کو للہ. بہترین سزا دے. استاذہ بہت ساری کتابیں ہیں جو ابھی ہم ان پہ بات نہیں کر سکے، دا پیرنٹس لو، اور بہت ساری اور چیزیں انشاءاللہ. تو ہمیں پھر کبھی موقع ملا تو ہم ہم یہ انشاءاللہ چاہیں گے کہ کچھ بچے آپ کے سامنے اور یہ کتابیں آپ ان کو پڑھا دیں، جیسے ہم نے بہت ہی بہت اچھا کچھ ہے. آپ کو پڑھاتے دیکھا انشاءاللہ، اور اس کے لیے ہم پوری ایفرٹ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور کتابوں کے تعارف کے ساتھ یا کسی اور موضوع کے ساتھ جو سب کے لیے نفع مند ہو حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.